بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز فیڈ، میں ہوں مرتضیٰ ڈار۔ پروگرام میں آج بات کریں گے ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، جاننے کی کوشش کریں گے کہ ملک کے سیاسی معاملات کس جانب بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جہاں پر سیاسی معاملات ہیں وہاں پہ معیشت کے معاملات بھی اس وقت سیاست سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ کل پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی، مختلف شہروں کے اندر احتجاج ہوا۔ اس احتجاج کو آج ہم ڈسکس کریں گے، موضوع بحث لے کر آئیں گے کہ کس حد تک کامیاب تھا اور پبلک پلس یا پبلک ریئیکشن اس حوالے سے کیا تھا۔ جو مہنگائی کے ستائے عوام ہیں اس حوالے سے فارمر پرائم منسٹر عمران خان نے کال دی تھی اور کہا تھا کہ جو لوگ بھی اس سے تنگ ہیں وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ سڑکوں پر نکلیں اور اپنا ایک پروٹیسٹ، ایک کام فل پروٹیسٹ جو ہے وہ رجسٹر کرائیں۔ مہنگائی کو حوالے سے مفتاح اسماعیل صاحب جو منسٹر ہیں کنسرنڈ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک آدھے روز کے اندر IMF سے جو ہے ہمیں نیکسٹ انسٹالمنٹ مل جائے گی۔ میں پر امید ہوں، بہرحال ابھی تک تو ملی نہیں ہے، لیکن مل جائے گی تو تب کیا ہوگا اور اگر نہ ملی تو تب کیا ہوگا، اس کو بھی آج ڈسکس کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ بجلی کی جو بندش ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، باوجود اس کے کہ ملٹیپل ٹائم حکومتی لیڈران نے آ کے اس کا ذکر کیا کہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے، ہو جائے گی ختم، کبھی کوئی تاریخ دی گئی، کبھی کوئی تاریخ دی گئی، لیکن بڑے شہروں کے اندر بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کئی گھنٹے کے لیے ہو رہی ہے اور دیہی علاقوں میں تو پرسان حال ہے ہی نہیں۔ اس سب کے دوران بجلی بچت مہم کا آغاز بھی کیا گیا، 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ تجارتی جو طبقہ ہے اس نے اس کو ڈکلائن کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی عید کے روز آ رہے ہیں اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اب کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اس حوالے سے بھی بات چیت کریں گے۔ اس حوالے سے پروگرام میں انہیں جوائن کریں فیاض الحسن چوہان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو چوہان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ مہنگائی کے حوالے سے کل جو کال دی گئی اس پہ کیا رسپانس ملا، اور ایک دفعہ یوں لگا کہ جس طرح جو ہے جو مومنٹم ٹوٹ چکا تھا وہ دوبارہ جوڑا گیا ہے یا اس کو جوڑنے کے اندر کافی حد تک جو اچیومنٹ ہے وہ حاصل کی گئی ہے۔ ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو اٹ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ کوئی ہماری پارٹی کے مومنٹم کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستانی قوم کا ریاست کی حیثیت سے بھی اور قوم کی حیثیت سے بھی جو ستیہ ناش پھرا ہوا ہے ان کی معاشرت کا، معیشت کا، ثقافت کا، تمدن کا، مہنگائی کی وجہ سے، لاقانونیت کی وجہ سے، بے مثال لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے، اس وجہ سے جو پوری پاکستانی قوم ذہنی طور پر بیمار ہوئی ہے، اس کو رسپانس دینے کے لیے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اور چیئرمین تحریک انصاف نے کال دی تھی کہ سب لوگ آئے اور باہر آ کے اپنا احتجاج رقم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے اندر ہر شہر، چھوٹے بڑے شہر کے اندر بے تحاشا لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں ہر شہر میں اور انہوں نے اپنا احتجاج رقم کیا ہے۔ اور تو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ٹیسٹ میچ ہے، یہ کوئی 2020 نہیں ہے، نہ کوئی ون ڈے میچ ہے، یہ ٹیسٹ میچ۔ اس ٹیسٹ میچ میں مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کوئی فائنل پرفارمنس دینے سے پہلے ہی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل آئے گی، جو عوام کی حالت کر دی گئی ہے۔ اب دیکھیں نا، کلو والا جو گھی ہے، کلو کا پیکٹ ہے، وہ آپ کو 700-750 روپے میں مل رہا ہے۔ ہر کھانے پینے کی چیز جو ہے وہ ڈبل قیمت ہو چکی ہے پچھلے 1.5 مہینے کے اندر، ڈبل قیمت۔ آئل کی قیمتیں آپ نے دیکھ لی جنا، پیٹرولیم مصنوعات کی۔ لوڈ شیڈنگ کا عالم یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ 2 سے 3-4 گھنٹے ہوتی ہے، باقی آپ کے جو ہے نا وہ بجلی نہیں ہوتی، نہ شہروں میں نہ دیہاتوں میں۔ اب یہ جو اتنی تجربہ کار ٹیم، یہ $6 ملین مین، یہ سندباد حجازی اور یہ بڑے جناب ہیرو اور بڑے ٹارزن جو تھے اکانومی چلانے کے، ان کی پرفارمنس سامنے آ گئی۔ اور دوسرا، اب یہ امریکہ کے سفیر کی جا کے منتیں ترلے کر رہے ہیں، مفتاح اسماعیل کل جا کے امریکی سفیر کو ملے ہیں، اس کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں IMF سے بیل آؤٹ پیکج لے کے دو۔ اپنے پہ سہارا نہیں کرنا، ہم نے بھی اپنے پہ سہارا کیا تھا نا، ہم نے 6100 یا 200 ارب روپیہ پاکستان کی ہسٹری کا ڈبل ٹیکس ریونیو جنریٹ کیا تھا۔ 3600 ارب سے زیادہ پاکستان میں ہسٹری میں کبھی ٹیکس ریونیو جنریٹ نہیں ہوا، ہم نے اس کو ڈبل کیا۔ ڈبل کرنے کی وجہ سے ہمارے پاس 3600 ارب فالتو تھا، اس 3600 ارب فالتو میں سے پھر ہم نے سبسڈیز دے کے اور اس طرح کی فزیکل اور مانیٹری پالیسیز بنائی کہ جس کی وجہ سے ہم نے ریلیف دیا عوام کو۔ تو بھئی آپ ریلیف دو، آپ کوئی اچھی فزیکل اور مانیٹری پالیسیز بناؤ، وہ تو آپ نے بنانی نہیں، کیونکہ آپ کے دماغ پہ جو ہے نا وہ کرپشن کی اور منی لانڈرنگ کی ایسی چربی چڑھی ہوئی ہے کہ اس طرف تو آپ آتے نہیں۔ آپ نے کیا وزارت اعلیٰ، وزارت اعلیٰ تو بہت آسان ہے، NFC ایوارڈ کے جناب آپ نے 2000-3000 ارب روپے لے لیا وفاق سے، اور جناب اگر شہباز شریف صاحب اور نون لیگ کی قیادت ہو صوبے میں تو جناب پھر آپ نے 250 ارب کے پروجیکٹ بنائے، 3 مہینے کے اندر ان کو جناب کمپلیٹ کیا اور اس میں سے 38% سے لے کے 50% کمیشن کھایا۔
50 سے 100 ارب روپے اس میں سے کمایا ایک پروجیکٹ میں سے. اور جناب اللہ خیر صلاح نثار گل اور مسرور احمد جیسے ڈائریکٹر رکھے اپنے ذاتی ملازم سی ایم سیکریٹریٹ میں, انہوں نے وہ ساری کمیشن کے پیسے کو کلیکٹ کیا اور پھر جناب باہر بھیجا, مقصود چپڑاسی کے ذریعے سے اندر باہر پیسہ آیا اور پوری جناب آپ کی بینک اکاؤنٹس میں چلا گیا, سوئس بینکوں کے بھی اور باہر میں بھی. یہ تو بڑا آسان کام ہے نا. لیکن وزیر اعظم کی حیثیت سے پیسہ جنریٹ کرنا, پیسے کو اکٹھا کرنا, ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنا, باقی فزیکل اور مانیٹری پالیسیز کے ذریعے سے ریاستی خزانے کو بھرنا بڑا مشکل کام ہے. اچھا, اب چوہان سے ایک بات بتائیں, آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ T20 میچ تو ہے نہیں, یہ ٹیسٹ میچ ہے. اب تھوڑی سی کچھ دن پہلے کی صورتحال پہ ہم جاتے ہیں جب لانگ مارچ تھا اور اس سے قبل جو ہے آپ بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے اور ہر کوئی اس کے حوالے سے گواہی دے رہا تھا, ایون کہ اپوزیشن بھی کہہ رہی تھی کہ جی جلسے بڑے ہو رہے ہیں, پبلکلی نہیں کہہ رہے تھے لیکن وہ کہہ رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ جو کچھ ہوا فوراً سڑکوں پہ نکل آئے, اس کے بعد ایک گیپ ہم نے دیکھا کہ آیا, بڑا ایویڈنٹ تھا, اور کل کچھ حد تک ہم نے دیکھا کہ اس کو بوسٹر ڈوز لگائی گئی یا اس کو تھوڑا سا ری ویمپ کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے, یہ گیپ کیوں آیا تھا؟ آئی مین مومنٹم آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یار کسی بھی چیز کی کنٹینیوٹی ہوتی ہے, اس میں بریک آ جائے تو وہ مناسب نہیں ہوتی؟ ڈیلیبریٹ تھا یا کیا ریزن تھا؟ مرتضیٰ بھائی کہتے ہیں نا, حکمت اور دانائی کے ساتھ انسان اپنی ذاتی زندگی بھی بسر کرتا ہے, اور پارٹیاں اور ادارے اور گروہ اور معاشرے اور سوسائٹیز اور ملک وہ بھی دانش اور کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ کرتے ہیں. اگر ہم پچھلے ایک مہینے میں ان کے لیے پرابلمز کریٹ کیے رکھتے تو جو انہوں نے چولیں ماری ہیں, انہوں نے جو کوڑے کے ڈھیر میں جا کے اپنے آپ کو جناب لینڈ کروایا ہے اور جا وہاں ٹکرے ماری ہیں, ذلت اور رسوائی کے جو کوڑے کے ڈھیر ہیں, اور جو اس وقت ان پاپولرٹی کے جو اس وقت منہاج پہ یہ فائز ہو چکے ہیں, جو انہوں نے 85 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی, جو انہوں نے 115 روپے ڈیزل کی قیمت بڑھا دی, جو انہوں نے 45% گیس کی قیمت بڑھا دی, جو انہوں نے 47% بجلی کی قیمت بڑھا دی, جو انہوں نے ایکسپورٹ لیول 30% کم لے آئے, جو فارن ریمیٹنس 30% نیچے آ گئی, جو ٹیکس کلیکشن جناب آپ کا انتہائی نیچے لیول پہ آ چکا ہے. اگر ہم پچھلے 28 دنوں میں یہی ماحول رکھتے تو انہوں نے کہا تھا وہ یہ تو پی ٹی آئی والے نے ساڑھا بیڑا کر کرایا, وہ جی یہ تو عمران خان نے ہمیں کام کرنے نہیں دیا, وہ جی یہ تو پی ٹی آئی کے لانگ مارچ پہ لانگ مارچ ہوا جس کی وجہ سے ہم پرفارمنس نہیں دے سکے. اچھا پھر ایک بات بتائیے, پچھلے 28 دنوں میں اللہ پاک نے جو 100 موٹو ایکشن ان کے خلاف لیا, ہم ذرا اس کو انجوائے کرتے ہیں. ابھی ٹھیک ہے, ابھی ہم کرتوتوں کو انجوائے کر رہے ہیں. ایک بات تو بتائیں نا پھر سر, آپ ماشاءاللہ بڑا دبنگ بولتے ہیں, ابھی صرف ہم اس کے مزے لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. اب اگلی بات, آپ دبنگ بولتے ہیں اس لیے سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں. یہ ایک بڑا اسٹرانگ بیانیہ اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, کچھ بلکہ ٹاک شوز میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. کل خرم دستگیر صاحب بھی ایک نجی ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھے اور انہوں نے بھی ایک بیان دیا. وہ ڈسکشن یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا پلان ہے اور اس پلان کے اندر جتنی بھی انٹائر اپوزیشن ہے نا اس کو ایکسپوز کرنا ہے, اور اس کے بعد پی ٹی آئی نے ہی پاور کے اندر آنا ہے, اور اس کے اندر جتنے ایکٹر اور ریئیکٹر ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. سو دس از جسٹ این آئی واش. کیا کہیں گے آپ اس بیان کے حوالے سے؟ بڑا اسٹرانگ ہے, آنگن ٹیڑھا اس کو کہتے ہیں, بیڈ مین گوز ود اٹس ٹول, اس کو کہتے ہیں اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. اور جناب کہتے ہیں جب اڑنا نہ آئے تو پھر پنگا مت لو. جناب والا خرم دستگیر نے بات کی ہے, ہائے یہ تو نے کیا کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. یہ اس کے مترادف, اس نے تو ساروں کو ننگا کر دیا, اس نے اپنی پوری لیڈرشپ کو ننگا کر دیا, اس نے پوری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو ننگا کر دیا, اس نے پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ننگا کر دیا, اس نے تو مولوی فضل الرحمان کو بھی ننگا کر دیا, سب کو. اس نے بتایا بھائی جان ہمیں اپنی ذات کی ریلیف سے تعلق ہے, ہمیں غریب کی تکلیف سے غرض نہیں ہے, اپنی ریلیف سے غرض ہے. اس نے کلیئر کٹ, اس نے کہا ہمیں پتہ ہے معیشت تباہ ہو رہی ہے لیکن ہمیں معیشت کی نہیں, ہمیں اپنی فکر تھی کہ اگر ہم یہ سازش نہ کرتے تو اگلے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد 100 سے زیادہ ججز بھرتی ہوتے نیب کے اندر, اور پھر ایکسپیڈائٹ کیے جاتے ہمارے خلاف کیسز, اور ہم ساروں نے انکلوڈڈ شاہد اقرار عباسی, اسحاق ڈار, شہباز شریف, حمزہ شہباز, نواز شریف, آصف زرداری, چھوٹو زرداری, ہم ساروں نے نااہل ہو جانا تھا اور اگلے 15 سال کے لیے ماحول بن جانا تھا عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے لیے. تو یہ دل کی بات نکال دی نا انہوں نے.
خورم دستگیر نے بہت بڑا بلنڈر کیا اپنی نون لیگ کی. وہ کہتے ہیں بعد میں انہوں نے بیان دیا, وہ کہتے ہیں یک طرفہ کارروائی کرنا چاہ رہے تھے, بیان کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے, ہم نے ان کو ہٹانے کے لیے ایسا کہ یہ غیر آئینی اور یک طرفہ کارروائیوں سے رکے جیسے ماضی میں کر چکے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. جناب والا ان کا کلپ موجود ہے, وہ آپ سن لو. پاک فوج کو بھی انہوں نے جناب متنازع بنانے کی کوشش کی, اس کے آرمی چیف کی تعیناتی کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی, عدالتی سسٹم کو بھی متنازع بنانے کی کوشش کی, احتساب کے سسٹم کو بھی متنازع بنانے کی, لیکن ایک بات ثابت کر دی, جو 4 سال سے عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں این آر او نہیں دوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا, میں این آر او نہیں دوں گا, وہ جناب انہوں نے اپنے منہ سے مان لیا کہ ہم نے این آر او لینا تھا, ہم نے این آر او لینا تھا, ہم نے این آر او لینا تھا, اور آج انہوں نے لے لیا. آج این آر او 2 کمپلیٹ ہو گیا, نیب کے قوانین میں ترامیم کر کے ان ساروں کے کیسز ختم ہو گئے. یہ تھی اس سازش کا مدعا, پیچھے امریکہ سرکار اور یہ سارے کے سارے انجمن غلامان امریکہ, یہ سارے اکٹھے ہو کے, یہ پاکستان کی عوام کو سمجھ آ گئی بات عمران خان صاحب کی, اور خورم دستگیر کے منہ سے اللہ پاک نے سچ نکلوا دیا. ٹھیک ہے. اچھا اگلی چیز سر بڑی اہم ہے, بہت ہی اہم ہے, آپ کا بیان بھی ہے اس کے حوالے سے, اور لوگ بڑے کنسرنڈ ہیں, وہ چاہے پی ٹی آئی کے ہوں یا نہ ہوں, وہ ہے پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر, میرے منہ سے ہر دفعہ پرائم منسٹر نکل جاتا ہے, فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اس کو لے کے تھریٹ الرٹ, تھریٹ لیٹرز سمیت مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں. لوگوں کو تھوڑے حقائق بتائیں ذرا, ان کی پریشانی کم بھی ہو, ظاہر ہے کوئی بھی لیڈر ہو, لوگ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر کوئی کارروائی یا حملہ ایسا ہو. واٹ از دی ایگزیکٹ سچویشن؟ دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج سے 2 مہینے پہلے ایک جلسے میں کہا تھا کہ اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کی سازش تیار کی گئی ہے بند کمروں میں, اور میں نے ایک ویڈیو بنا کے سیف پلیس پہ رکھ دی ہے, اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے سے ان تمام ایکٹر, کریکٹرز اور فیکٹرز وہ میں بے نقاب کر کے جا رہا ہوں. تو یہ ریالٹی ہے. آپ نے عالمی طاقتوں کو بھی آنکھیں دکھائی ہیں, آپ نے ملک کے اندر بھی یہ جتنی پاورز ہیں, یہ پولیٹیکل پاورز ہیں, پورے سسٹم کو آپ نے جناب ٹکراؤ جناب لے رہے ہیں, جسٹ فار دا سیک آف جسٹ فار دا سیک آف دا سروائیول آف پاکستان, جسٹ فار دا سیک آف دا پیپل آف دا پاکستان. جب آپ اتنی بڑی سٹینس لیں گے, اتنا بڑا جناب پوائنٹ آف ویو رکھیں گے, تو پھر خطرات تو ہوتے ہیں. تو سر ان کی سیکیورٹی کے لیے اب کیا کیا جا رہا ہے, مطلب کوئی اسپیشل ریکویسٹ آپ لوگوں نے پٹ اپ کیا, کیا کوئی میجرز لے رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے پرائیویٹ لیول پہ تو سیکیورٹی ہم نے رکھی ہوئی ہے, لیکن کاش جتنی زبردست سیکیورٹی بیگم صفدر عوام کو دی ہوئی ہے وفاقی حکومت نے ایک مجرمہ کو جو سزاوار ہے, سزا یافتہ ہے, ضمانت کے اوپر باہر ہے, تو اسی طرح کی اور اس سے بھی بہترین سیکیورٹی جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کے جو پورے پاکستان کی عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے, ان کو بھی چاہیے. نہیں تو آپ اس کو اس فورم کو یوز کر سکتے ہیں, اگر نہیں ہے تو آپ مانگ سکتے ہیں سیکیورٹی. ایک بات سنو مرتضیٰ بھائی, جی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک میں 15 سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں, اور بڑے برے وقتوں کا ان کے ساتھی ہوں, جب وہ بالکل 7-8 عہدیدار ہی جناب ہوتے تھے ہر ڈسٹرکٹ میں, اور وہی ووٹر تھے, وہی سپورٹر تھے, وہی عہدیدار ہوتے تھے. میں اس وقت سے خان صاحب کو جانتا ہوں. خان صاحب ایک نڈر اور ایک بے باک اور ایک دبنگ آدمی ہے, اور وہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے, بہت کچھ کیا, بہت کچھ اور بھی کرنا چاہتے ہیں, اور اللہ پاک نے ان کو کچھ کاموں کے لیے چنا ہوا ہے. جیسے ناموس رسالت ہے, انٹرنیشنل لیول پہ 35 سال سے اسلامو فوبیا کی ایک لہر تھی. ہر سال 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی اوپر ہرزہ سرائی کسی نہ کسی صورت میں یورپ امریکہ کے اندر لوگ کرتے تھے. کوئی مسلمان لیڈر نہیں تھا کہ جو ایک سنکرونائز وے میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کے خلاف جنگ لڑتا, لیکن عمران خان کو کر لیا اللہ پاک نے. انہوں نے یو این او سے لے کے ہر فورم پہ, انٹرنیشنل ریجنل ہر فورم پہ منوایا, اور پھر 15 مارچ کا دن جناب اسلامو فوبیا کے خلاف باقاعدہ یو این او کی سطح پہ طے کروایا, اور پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں ان کے اندر ایک جو یہ اس قسم کا بیڈ کریکٹر طبقہ تھا, جو بدماشوں کا طبقہ تھا, جو اس کے ساتھ احتیاط کرتا تھا, اب وہ بھی الرٹ ہو گئے ہیں, ان کی حکومتیں بھی الرٹ ہو گئی ہیں کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے, یہ بدماشی ہے, غنڈہ گردی ہے, اور انسانیت کے ساتھ ظلم اور جبر ہے. جب عمران خان نے کہا کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہو تو ہم 150 کروڑ مسلمانوں کے دل دکھتے ہیں,
on the floor of the house اقوام متحدہ میں. تو چن لیا اللہ نے. تو جس کو اللہ پاک جس کام کے لیے چن لیتا ہے اللہ پاک اس سے کام لیتا ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, آخری سوال آپ سے ذرا تفصیلی آنسر چاہیے مجھے آپ سے. دو چیزیں ہیں, آپ کا یا آپ کی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک رجیم چینج ہے جو کیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے امریکہ, بھارت اور اسرائیل کا نام لیا اور پریٹی ایویڈنٹ ہے. اب دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ابھی تک پیسے نہیں دیے. ہم ہر روز ہی سنتے ہیں کہ جی کل آ رہے ہیں, اگلے ہفتے آ رہے ہیں, لیکن ابھی تک آئے نہیں ہیں. تو اگر انہوں نے رجیم چینج یا ویسٹرن قوتوں نے رجیم چینج کیا تو انہیں فوری طور پہ انجیکشن دینا چاہیے تھا اکنامک, وہ نہیں آیا. پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 سر یہ ہے کہ کچھ اسرائیل کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ایک نجی یا چلے غیر سرکاری ڈیلیگیشن بھی وہاں پہ گیا. پھر ہم نے کل مانڈوی والا صاحب کا ایک بیان بھی سنا. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ, واٹ از ہیپننگ اینڈ وائی دس از ہیپننگ؟ کیا دیکھو, امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنا, امریکہ کو اڈے فراہم نہ کرنا, امریکہ کی ہاں میں ہاں نہ ملانا, امریکہ کو افغانستان سے عزت اور احترام سے باہر نکلوانا, امریکہ کی غلامی کو اختیار نہ کرنا, وہ آپ کے سامنے. 2021 کا سال پوری دنیا کے اندر اسرائیل تسلیم کروانے کا سال تھا. جو باقی ماندہ ممالک رہ گئے تھے, امریکہ اور یورپ اور جتنی جوش طاقتیں تھیں, انہوں نے طے کیا تھا کہ اس 2021 میں تمام جو ممالک رہ گئے ان ساروں سے تسلیم کروا لینا ہے, اور سب نے تسلیم کر لیا. آپ کا پاکستان کے اوپر پریشر تھا, پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان تھے, پاکستان کی حکومت پی ٹی آئی تھی, لیکن خان صاحب نے وہاں پر بھی ایبسلیوٹلی ناٹ اس کنٹیکسٹ میں کہا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کی مرضی اور ان کی منشا اور ان کی تمنا اور ان کی خواہش کے مطابق کوئی سلوشن نہیں مل جاتا, اس وقت تک ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اور وہ پریشر ایبزارب کیا, اس کو ریلیز کیا. تیسری چیز انڈیا کے حوالے سے, انڈیا کی عید کی 27 فروری 2019 کو اس کے ابھی نندن کی جناب مونچھیں اوپر تھی, اس کو نیچے کر کے بھیجا, فینٹاسٹک چائے بنا کے بھیجا, تجارت ختم کی, اور جناب کہا کہ اس وقت تک تجارت شروع نہیں ہوگی جب تک کشمیر کو اس کا جناب دوبارہ پرانے اسٹیٹس پہ بحال نہیں کیا جاتا. اور پھر بڑا ایک واضح موقف رکھا گیا, ان کی غنڈہ گردی اور بدماشی کو بے نقاب کیا گیا, دہشت گردی سے لے کے پانی کے مسئلے سے لے کے کشمیر کے مسئلے سے لے کے ہر. تو بھائی یہ تینوں دشمن تھے. میں آپ ہی دیکھیں گے انڈین چینل, میں تو ریگولر انڈین نیوز چینل دیکھتا ہوں پچھلے کوئی 8-10 سال سے. آپ یہ جانے 3.5 سال ان کے ٹی وی چینل عمران خان صاحب کی جو دھجیاں اڑاتے رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک, جیسے عمران خان نے ان کی ماں مار دی ہے اس انڈین میڈیا کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو جناب پھر تینوں ممالک تھے نا پیچھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ موجود تھے فیاض الحسن چوہان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. مجھے پروگرام میں آپ جوائن کر رہے ہیں ارسلان شیخ صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما. ویلکم ٹو دا شو شیخ صاحب. شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کی حکومت اب ہے, اور جب آپ کی حکومت نہیں تھی تب بھی آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام لگ رہا تھا کہ آپ لوگ پریویس گورنمنٹ یعنی عمران خان صاحب کی حکومت سے NRO لینا چاہتے ہیں. اب چونکہ آپ کی حکومت ہے, اسی میں کل جو ہے اسی چیز کی تقریباً جو ہے وہ بیان دیا خرم دستگیر صاحب نے بھی ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو کے اوپر, جس میں انہوں نے کہا کہ جی نیب کو بڑا تگڑا کرنے والے تھے, 100 ججز بھرتی ہونے والے تھے, ہمارے خلاف گھیرا تنگ ہونے والا تھا, اور آپ جانتے ہیں انہوں نے اور کیا چیزیں کہیں. واٹ از گوئنگ آن سر, وائی دس از آن ڈسکشن؟ اگر ایسا بھی کچھ ہے تو وہ عوام کے ساتھ پہلے کیوں نہیں ڈسکس کیا گیا؟ ذرا بڑی مہربانی, السلام علیکم. میں سب سے پہلے اگر آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں فیاض الحسن چوہان صاحب نے 1-2 باتیں کی ہے, اس کے متعلق اگر آپ کہیں گے تو میں بریف کرتا ہوں. یہ جو کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے امریکہ کی غلامی تسلیم نہیں کی, یہ سب کو پتہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے جب بائیڈن کے خلاف کمپین کی اور تو ٹرمپ کی حمایت میں کی, تو وہ پھر بائیڈن کیوں اس کی وہ عمران خان صاحب کو ویلکم کرے گا؟ تو کئی ماہ تو وہ انتظار کرتے رہے کہ کب وہ بائیڈن بلائے گا تو ملے گا. تو اب وہ انہوں نے نیا ایک فنامہ جو یوز کیا. نمبر 2, انڈیا کی جو انہوں نے بات کی, آپ مجھے خود بتائیں کہ کشمیر تو آپ نے تھالی میں رکھ کے آپ نے انڈیا کے حوالے کیا, تو اس ٹائم تو کوئی بھی نہیں بولا. کیسے کیا اس ٹائم آپ کہاں تھے؟ آپ کی لائلٹی کیسے کیا؟ تھوڑا بتائیں نا لوگوں کو. یہ لوگوں کو سب کو پتہ ہے کہ کشمیر کے ایشو میں جب یہ معاملات چلے, کتنے دن کرفیو رہے, کیا آج آپ نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ کشمیر کے خلاف کشمیر کا مقدمہ یونائٹڈ نیشن میں عمران خان نے جو لڑا اس پہ تو پی ٹی آئی تو چھوڑیں, ان کے جو ناقد ہے وہ بھی کہتے ہیں بڑی زبردست سپیچ کی UN کے اندر.
وہ تو سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ملٹی نیشنل ممالک کے سربراہان موجود ہیں, لیڈران موجود ہیں. میں تو وہ کوالٹی ہے, اسپیچ کر سکتا ہے, وہ اسپیچ کر کے تو ہماری عوام کو بیوقوف بناتا رہا ہے. یہ اسپیچ ہی کی ہے. لیکن شیخ صاحب مقدمہ تو لڑا نا انہوں نے, بڑا بھرپور طریقے سے لڑا یو این کے اندر. مقدمہ لڑا آپ کے سامنے, جو کشمیری بھائیوں کے ساتھ جو حال ہوا, تو آپ نے اس کا حال یہ تھا کہ یاسین کو جس وقت سزا ہو رہی تھی اس ملک میں, وہ ڈیمونسٹریشن کے لیے, وہ دھرنے کے لیے آیا ہوا تھا, اس نے اس کا کشمیر کا وہ خیال نہیں کیا. وہ باتیں چھوڑیں اس کو. دوسری بات یہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی, میں اس کو آن کرتا ہوں, کیونکہ عمران خان صاحب اپنے مرضی کے جج لگوا کے ہماری قیادت کو سزا دلانا چاہ رہے تھے جن جن کیسوں میں ریفرنس تھا. تو اگر مرضی کے جج لگوا کے عمران خان صاحب نے یہی کرنا تھا تو پھر ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. تو یہ تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ انر چاہتے تھے, آپ نے ذاتی مفاد کے لیے جو ہے یہ حکومت ٹاپل کی اور آپ لوگ آ کے بیٹھ گئے, یہی تو وہ چیز کہہ رہے ہیں وہ لوگ. ہم نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا اور وہ آئینی راستہ تھا تحریک عدم اعتماد کا, جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور عمران خان صاحب کو شکست ہوئی. یہ سیدھی سی بات ہے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے, صرف یہی حال تھا. آپ کے سامنے ہی ہے جو کچھ ہوا. آپ نے دیکھا اگر عمران خان رہتا تو اس ملک میں آج ہم لوگ اللہ نہ کرے ڈیفالٹ کرتے اور سری لنکا بنتے. یہ بتائیں, آج جو ہمارا پیٹرول کرائسس ہے. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ چلیں وہ تو پریویس گورنمنٹ تھی ہی بری, ہم مان لیتے ہیں, لیکن جو آپ لوگوں نے مہنگائی کا حال کیا ہے, پیٹرول, تیل, بجلی, گھی, آٹا, چینی, دال, ہر چیز کی قیمت آپ نے بڑھا دی ہے, یہ آپ انہی کو کرنے دیتے؟ آپ لوگوں کو آ کے یہ ثواب حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ثواب کی بات نہیں ہے, یہ دل پہ پتھر رکھ کے یہ جو کچھ ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے بالکل ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ ہم نئے الیکشن میں جائیں گے, لیکن اگر ہم نئے الیکشن میں جاتے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کو آگے پھر انٹرم سیٹ اپ کس طریقے سے چلاتا, ڈیفالٹ کرتا. پھر آخر میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی ہے ہمیں یہ بدنامی لینی پڑے گی عوام کے نظر میں مہنگائی کی صورت میں, مانتے ہیں بدنامی ہے, لیکن اس ملک کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں اب مہنگائی کی صورت میں ہمیں پتہ ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے جو ہمیں جس طریقے سے میاں شہباز شریف صاحب نے, آپ کو پتہ ہے, دل پہ پتھر رکھ کے یہ پیٹرول بڑھایا, مہنگا کیا. اگر یہ چیزیں نہ کرتے تو سر یہ کرنے دیتے پی ٹی آئی والوں کو, کیا مسئلہ تھا؟ آپ لوگ ویٹ کر لیتے تھے جہاں پہ اتنے سال آپ نے ویٹ کیا. کتنا اچھا سوال کیا گا, اس کا جواب آپ نے بڑے سکون سے سننا ہے. جی میں سن رہا ہوں. پی ٹی آئی والوں نے آئی ایم ایف کو بیٹرے کیا. انہوں نے لکھ کے دیا کہ ہم فلاں ٹائم پہ پیٹرول بڑھائیں گے, فلاں ٹائم پہ ہم نے ریٹ بڑھائیں گے, ریوائز کریں گے بجلی کے نرخ, اور انہوں نے لکھ کے دیا. جب پاکستان میں آئے انہوں نے آئی ایم ایف کی کوئی شرائط پوری نہیں کی. آئی ایم ایف کی کوئی شرائط پوری نہیں, انہوں نے لکھ کے دیا اور اس کو بیٹرے کیا. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ اسلان شیخ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے موجود تھے. ان کا کہنا تھا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, پروگرام میں وقت ہو چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کی جانے پڑیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں آج کا ہمارا دوسرا موضوع آن لائن ارننگ اور ٹریڈنگ کے حوالے سے ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ایک خبر ہے جس کو لے کے کچھ کنفیوژن لوگوں کے درمیان پائی جا رہی ہے, جس میں کرپٹو کرنسی کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ آن لائن ایکسچینج جو لوگ کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. اسی حوالے سے پروگرام میں نے مدعو کیا ہے عبداللہ چیمہ صاحب کو جو ڈیجیٹل ایکسپرٹ ہیں. ویلکم ٹو دا شو چیمہ صاحب. تھوڑی سی میں چاہتا ہوں آپ کلیئرٹی آف تھاٹ دے دیجیے ہمارے لوگوں کو. ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی خبر ہے, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں, ہمارے ویورز کو بھی سنا دیتا ہوں. اس کے مطابق وہ کہتا ہے, اسٹیٹ بینک یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیز ڈکلیئرڈ اینی ریمیٹنس آف فارن ایکسچینج ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آؤٹ سائڈ پاکستان ٹو اوورسیز فارن ایکسچینج ٹریڈنگ, مارجن ٹریڈنگ اینڈ CFD ٹریڈنگ ایپس, ویب سائٹ اینڈ پلیٹ فارمز تھرو اینی پیمنٹ چینل ایز انلیگل. لوگ کنسرن یہ ریز کر رہے ہیں کہ موبائل ایپس کے ذریعے جس میں بائنینس ہے یا کچھ اور ہے, آن لائن ٹریڈنگ یا ایکسچینج جو ہے وہ یوں کنسیڈر اب ہو رہی ہے کہ وہ انلیگل چونکہ ڈکلیئر ہو چکی ہے, وہ کرنے میں ہمیں مسئلہ ہوگا اور چنانچہ وہ VPN یا پراکسیز یا کسی بھی طرح اس کو آپریٹ کریں گے تو ایونچولی جب ٹرانزیکشن ہوگی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس میں پرابلم آ جائے گا. شوڈ وی کنسیڈر دس ایز اے بین یا واٹ از ہیپننگ؟ ایک 2020 کا بھی وقار زکا صاحب کا بھی اس کے اوپر ایک پٹیشن ہے کورٹ کے اندر. آپ سارے اس کیس کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں ہمارے ویورز کے لیے؟ دیکھیں, تھینک یو مرزا فار گیونگ اپرچونٹی تاکہ میں بات کر سکوں اس بارے میں. فرسٹ آف آل دیکھیں, نہ انہوں نے ریگولائز کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے پراپرلی بین کیا ہے. ہر 2-3 سال بعد اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ یہ ارریگولر ہے, ریگولر نہیں ہے.
इलीगल कर रहे हैं, बैन नहीं है, ठीक है, आप कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं जी ये इस पे बैन नहीं लगाया गया, वो इलीगल नहीं है, लेकिन लीगल भी नहीं है। तो आपने खुद एक कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है इन्वेस्टर के दरमियान में, ठीक है। आई नो इट्स अ वोलेटाइल मार्केट, काफी अप एंड डाउन होते हैं, बट अ लॉट ऑफ पीपल मेक मनी। इफ यू सी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया में लोगों ने मिलियंस कमाए हैं क्रिप्टो करेंसी से, ब्लॉकचेन से, लेकिन हमने हमेशा हर चीज को बैन ही किया है। अब जो वजीर खजाना है वो 1 महीना पहले अमेरिका बैठे तो उनसे वेब3 बारे में क्वेश्चन किया, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसको बैन कर देंगे। मतलब जिस चीज का नहीं पता तो हम पहला चीज यही सोचते हैं हमेशा, जो भी गवर्नमेंट हो कि बैन कर देना है। हम फेसबुक बैन करते हैं, यूट्यूब बैन करते हैं, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी आती है, अमेजन आती है, हम उसको बैन करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं देखते कि हमारा मुल्क पहले ही, हम जिस क्राइसिस में जा रहे हैं फाइनेंशियल, तो हमें तो उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटीज हो, जो रेवेन्यू कलेक्शन हो या टैक्स हो। काफी कंट्रीज हैं, अब लॉट ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स अमेरिका के, बाकी कंट्रीज कहाँ जाते हैं? वो कभी मैक्सिको जाते हैं, कभी स्विट्जरलैंड जाते हैं, कभी बेल्जियम जाते हैं। क्यों? टू विथड्रॉ द मनी बिकॉज टैक्सेस आर लो। 100 मिलियन का इन्वेस्टर है, वो जाता है, वो यूएस में कहता है यार मैंने 100 मिलियन बनाए हैं तो मैं 30-40 मिलियन नहीं दूंगा, मैं स्विट्जरलैंड में जाके, बेल्जियम में जाके 8-10 मिलियन देके पैसे विथड्रॉ करके आ जाऊंगा, ठीक है। अब उसका फायदा उनको होता है कि अर्निंग किसी और कंट्री में की है और लेके किसी और कंट्री में आ रहा टैक्स दे रहे हैं। अब यही चीज पाकिस्तान ने अगर इसको एक्सप्लोर की होती, जो हमारी मिनिस्टर्स हैं, सारे इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो कंसिडर करते तो आप अट्रैक्ट कर सकते थे फॉरेन इन्वेस्टर्स को। वो यहाँ पे आते क्रिप्टो का पैसा अपना विड्रॉ करने के लिए, और फिर वहां पे आपको टैक्स पे करते हैं, यहाँ पे आपके फॉरेन कैश आता। उसके अलावा दे विल सी द अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, दे माइट कंसीडर ओपनिंग अ फैक्ट्री, और शायद वो कहते हैं कि हमने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। लेकिन हमने हमेशा यही चाहा है कि हम इसको बैन कर दें, रेगुलर ना करें। अच्छा, अब मुझे चीमा साहब एक सेकंड, अभी हमारे लोगों को थोड़ा आसान करके बताएं। अब मिसाल के तौर पे कि अब देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टर बैठा है, ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं लोग, और पाकिस्तान में इटसेल्फ अगर उसको वो लिक्विडेट करें मनी को, तो ज़ाहिर है वो टैक्स पाकिस्तान की हुकूमत को जाएगा। इसी तरह बहुत सारा फॉरनर भी कर सकते हैं, जैसा कि आप फरमा रहे हैं। सो व्हाट इज़ दैट प्रॉब्लम, व्हाट इज़ दैट हंच, जिसकी वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक प्रीवियस गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट जो है उसको लीगलाइज या चैनलाइज नहीं कर पाए? आई मीन व्हाट इज़ एंड वेयर इज़ दैट मिसिंग लिंक? I mean, I don't want to say that lack of education or interest, लेकिन obviously हमने किसी चीज को openly welcome ही नहीं कभी किया ना, ठीक है। ये हमारा रहा है कल्चर कि हमने हमेशा जो भी टेक्नोलॉजी आई है उसको हमने बैन किया है, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। मतलब मैं after like 15 years ago I was like a freelancer, I was running like IT company in Pakistan, और हमें बड़े मसले होते थे उसमें, क्या नाम है, फॉरेन पेमेंट मंगवाने में। हम टोटल लीगल बिजनेस कर रहे थे, लेकिन पैसे आने के लिए तो नहीं थे। अभी पेपॉल नहीं है आपके पास, आपने अभी जाके कोशिशें स्टार्ट की, हमने पहले कोशिशें स्टार्ट नहीं की। कभी आपने अमेजन को पुश नहीं किया, इंडिविजुअली लोग आते हैं, वो आके अमेजन के लोगों को सिखाते हैं काम, उनको कहते हैं इस तरीके से करना है, अपने रिश्तेदारों के नाम पे यूके यूएस में कंपनीज बना के आप यूं पैसे कमा सकते हैं, चीजें बेच सकते हैं। तो ये एक माइंडसेट है। हमने ई कॉमर्स को वेलकम नहीं किया, एंड इस ब्लॉकचेन। अभी भी आप डिफरेंट जो आईटी की जहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पे बैठे हुए हैं ब्लॉकचेन वाले लड़के हैं, दे आर वर्किंग ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री से हूँ। लेकिन जब पेमेंट की बारी आती है तो उनको पेमेंट मिलती है क्रिप्टो करेंसीज में। फिर उनके पास प्रोसेस क्या रह जाता है पाकिस्तान में, तो विड्रॉल का तरीका ही नहीं है, ना रेगुलाइज किया, ना हमने कोई फ्रेमवर्क दिया, ना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। फिर वो इलीगल मीन से लेते हैं। अभी स्टेट बैंक की जो मैं जिक्र करना चाह रहा था रिपोर्ट थी कि उसमें पता नहीं $2 बिलियन या पता नहीं कितने मिलियन डॉलर पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर, उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं क्रिप्टो करेंसी में। माय क्वेश्चन इज हाउ? देयर आर चैनल जहां से वो कर लेते हैं, अपने रिश्तेदारों को कैश में पेमेंट देते हैं, इधर से विड्रॉल ले लेते हैं, आपके बने हुए मनी एक्सचेंज एजेंट्स बैठे हुए हैं, वो करते हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या फायदा नहीं हो रहा? टैक्स नहीं कलेक्ट हो रहा, इररेगुलर है। देयर आर मल्टीपल वेज। आप देखें, हर एक्सचेंज, चाहे बाइनेंस है, FTX है, KuCoin है, a lot of them, हर एक का प्रोसेस है, KYC, नो योर कस्टमर, और वो बहुत ज्यादा आजकल वो रेगुलाइज करने के लिए वो ज्यादा ओपन है गवर्नमेंट के साथ कि आप हमारे साथ काम करें। आपको कोई मसला है, हम आपको अपने डाटाबेस के यूजर्स के इंफॉर्मेशन देंगे आपके कंट्री की। अगर आप पाकिस्तान से बैठे क्रिप्टो करेंसी कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मांगती है कि भाई इस बंदे ने कितने पैसे बनाए हैं, टैक्स हमने करना है, दे वुड मोर देन हैप्पी टू गिव यू दैट इंफॉर्मेशन। तो आप खुद लोगों को पुश कर रहे हैं एक चीज को कि भाई हमें टैक्स मत पे करो, ब्लैक में करो। I do understand there are a lot of countries, काफी कंट्रीज हैं जो ब्लैक इकोनॉमी भी चलाती हैं, लेकिन हम वहाँ उस चीज का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इसको रेगुलर करो फॉर योर ओन इन्वेस्टर्स, ठीक है, और ताकि वो पैसा कमा सके। आपके पाकिस्तान में क्या अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर के लिए, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक। फिर कोई नए इन्वेस्टर्स आते हैं, जिस तरह काफी स्कैम आपने देखा, अरबों रुपए के स्कैम हुए हैं। लोकल इन्वेस्टर्स आते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, और वो भी बाहर पैसा लेके चले जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एजुकेट करो। आपको ठीक है, आपने काम करना है, ये हमारे 50, 60, 60 एजुकेशनल सेंटर्स हैं, अवार्डिंग बॉडीज हैं, आप यहाँ सर्टिफिकेशन करें ब्लॉकचेन की, क्रिप्टो की, फॉरेक्स की,
तब आप जाके कर सकते हैं। सर्टिफिकेट करना, एजुकेट करना लोगों को भी, सर्टिफिकेशन देखें विड्रॉ करा दें। करेक्ट, अपने आप को भी और लोगों को भी हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि वो डेफिनेटली एजुकेट करेगी, तो इससे बहुत सारा रेवेन्यू है जो पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तानियों से और बाहर बैठे बहुत सारे लोगों से कमा सकती है। बहरहाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत शुक्रिया जी। हमें अब्दुल्ला चीमा साहब ज्वाइन कर रहे थे, एक्सपर्ट ऑन डिजिटल क्रिप्टो करेंसी स्पेशली। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करने के लिए। वक्त खत्म हो जाता है प्रोग्राम का, इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।